قصر نماز وہاں قضا ہو جاتی ہے اسے. مثلا فرض کریں ایک شخص جب زیارات پہ آتا ہے تو زیارات میں حالت سفر میں اس سے کچھ نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. جو نمازیں قصر پڑھنی چاہیے وہ نمازیں اگر قضا ہو جائیں تو ان کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ چونکہ اب گھر میں ہے، اب سفر میں نہیں ہے. کہتے ہیں کہ وہ جو قضا ہو چکی ہے جس حالت میں ان کو اسی حالت میں ہی، مثلا نماز ظہر اگر قضا ہو چکی تھی سفر میں تو اب 2 رکعت نماز قضا پڑے گا. نماز عصر قضا ہو چکی تھی 2 رکعت پڑے گا. اگر نماز عشاء قضا ہو چکی تھی تو بھی کہتے ہیں اگرچہ در غیر سفر بخانت، میں ابھی بیان کر چکا ہوں کہ چاہے وہ اپنے گھر میں ہی کیوں نہ پڑھ رہا ہو تو اسے جو نماز جس طرح قضا ہوئی ہے اسی طرح اسے بجا لانا ہوگا. نمبر 7 خلاصہ مسئلہ یہ ہوا 6 نمبر کہ اگر ایک شخص عالم سفر میں ہے اور ایک جگہ پر رہ رہا ہے جہاں اس کی نماز قضا ہے، جہاں اس کی نماز قصر ہے، وہ شخص نماز ظہر عصر یا نماز عشاء اس سے جو قصر تھی وہ قضا ہو گئی، اب اپنے گھر پہنچ کر وہ چاہتا ہے کہ اسی نماز کو جو قضا ہو چکی ہے بجا لائے، تو کیا یہ شخص نماز کو جو قضا ہو چکی تھی 4 رکعت کر، چونکہ اپنے وطن میں ہے 4 رکعت پڑھے گا؟ کہتے نہیں، 4 رکعت جو نماز جس طرح قضا ہو چکی ہے اسے اسی طرح ہی بجا لانے ضروری ہے اس کے لیے. 7 نمبر میں کہتے ہیں کہ سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتا انسان، حتیٰ چاہے اس کا روزہ قضا ہی کیوں نہ ہو، لیکن نماز قضا کو سفر میں پڑھ سکتے. 8 نمبر پر اگر سفر میں ایک شخص چاہتا ہے کہ وہ نمازیں پڑھیں جو غیر سفر میں اس سے قضا ہو چکی ہیں. مثلا ایک شخص آتا ہے مشہد مقدس میں امام کی بارگاہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری نمازیں جو اپنے وطن میں قضا ہو چکی تھی یہاں توبہ کروں، استغفار کروں، تھوڑی سی یعنی معنویت میرے میں آ جائے، چونکہ میں چاہتا ہوں کہ وطن میں جو میری نمازیں قضا ہو چکی تھی یہاں پڑھوں. تو کیا یہ کیسے پڑھے گا یہ نمازیں؟ کہتے ہیں کہ خود سفر میں ہے لیکن جو نمازیں پڑھ رہا ہے، جو نمازیں قضا ہو چکی تھیں وہ عالم وطن میں نمازیں قضا ہوں. تو کہہ رہا تھا کہ ظاہر ہے اس کو وہی نماز ظہر بھی 4 رکعت پڑھنی پڑے گی، نماز عصر بھی 4 رکعت، نماز عشاء بھی 4 رکعت. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ اگر چنانچہ وطن میں چاہتا ہو کہ 4 رکعتی نماز کو جو قصر ہو چکی تھی سفر کے حالت میں، جو قضا ہو چکی تھی سفر کے حالت میں، کہتے ہیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اسی مسئلے کے بارے میں کہ اصلا جو نماز جس طرح قضا ہوئی ہے اسے اسی طرح بجا لانا چاہیے. اب وہ جگہ ضروری نہیں ہے کہ اگر مسافرت کی حالت میں ہے اور عالم سفر کی قضا پڑھنا چاہتا ہے تو 2 رکعت کر کے پڑھنا پڑے. اگر یہی سفر میں قضا شدہ نماز اپنے وطن میں پڑھنا چاہتا ہے تو بھی 2 رکعت پڑھنی پڑے گی، نماز ظہر عصر اور عشاء. اگر وطن میں قضا شدہ نمازیں عالم سفر میں پڑھنا چاہتا ہے تو بھی اسے مکمل پڑھنی پڑے گی 4 رکعت کر کے. اور اگر اپنے وطن میں 4 رکعتیں جو قضا ہو چکی تھی پڑھنی ہے تو بھی مکمل پڑھنی. خلاصہ یہ کہ جس طرح جو نماز قضا ہوئی ہے اسے ہی بجا لانا پڑے گا. نمبر 9 وہ خواہ مسئلہ کو ادھر ادھر بیان کر. نمبر 9 کہتے ہیں کہ نماز قضا کو جس بھی وقت میں انسان چاہے بجا لا سکتا ہے. یعنی قضا یہ نماز صبح می توانا ظہر یا شب خانہ. مثلا ایک ہوتا ہے نا کہ صبح کی نماز مجھے قضا ہو گئی، فرض کرتے ہیں، کیا میں پھر صبح کی قضا صبح میں ہی کروں گا دوسرے دن یا نہیں؟ میں نماز ظہر میں بھی کر سکتا ہوں، نماز عصر کے وقت بھی کر سکتا ہوں، نماز مغرب کے وقت بھی کر سکتا ہوں. کسی بھی وقت میں وہ نماز صبح ادا جو قضا ہو چکی تھی پڑھ سکتا ہوں. ایک عنوان ہے نماز قضاء پدر، باپ کی قضا نمازیں. نمبر 1 کہتے ہیں جب تک انسان زندہ ہے چاہے وہ نماز پڑھنے سے عاجز ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی دوسرا شخص اس کی نیابت میں نمازیں اس کے لیے نہیں پڑھ سکتا.
ٹھیک ہے. یا نمازیں نہ خوندے اور قضا کند, یا مثلا کوئی بھی شخص اس کے لیے جو نمازیں اس نے نہیں پڑھی وہ دوسرا شخص اس کی موجودگی میں قضا بھی نہیں کر سکتا. بس کہنا جب تک خود زندہ ہے اس کے لیے نائب بھی نہیں بن سکتا, یا جو نمازیں وہ نہیں پڑھ چکا اس کے لیے قضا بھی دوسرا شخص نہیں کر سکتا. اگر موجود ہے, زندہ ہے, چاہے خود توان اور طاقت اور قدرت نماز کے لیے مثلا قضا کے لیے رکھتا ہو یا نہ رکھتا. 2 کہتے ہیں باپ کے مر جانے کے بعد, اس دنیا سے چلے جانے کے بعد, ٹھیک ہے, نماز اور روزے جو بجا نہیں لائے گئے, یعنی خود باپ چلا گیا, باپ نے نمازیں نہیں پڑھی, روزے نہیں رکھے, تو اس کے بڑے بیٹے پر واجب ہے کہ باپ کی قضا جو نمازیں ہو چکی تھی وہ بھی بجا لائے, اور جو روزے قضا ہو چکے اس سے بھی رکھے. احتیاط مستحب یہ ہے کہ نماز اور روزے جو ماں سے قضا ہو چکے ہیں ان کو بھی بجا لانا چاہیے. عنوان احتیاط مستحب. یہاں نیچے ایک اسٹار ہے دوسرے نمبر پر, کہتے ہیں کہ پس از مرگ پدر, یہاں اسٹار ہے, اسٹار کی نشانی علامت نیچے انہوں نے لکھا ہے آیت اللہ خامنی پدر و مادر. فرق ہو گیا مسئلے میں ذہن میں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ واجب ہے کہ انسان باپ کے چلے جانے کے بعد جو نمازیں باپ سے قضا ہو چکی ہیں یا روزے قضا ہو چکے ہیں, بڑے بیٹے پر ضروری ہے کہ وہ بجا لائے, انجام دے, چاہے خود پڑھے یا نیابتاً کسی اور کو دے دے, استجاری, کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. یہاں کیا رہے, ماں کے لیے کیا کہا, احتیاط مستحب ہے. خود مستحب کہہ دیتا وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن احتیاط مستحب کا ہے. احتیاط مستحب ہے کہ ماں سے بھی جو نماز قضا ہو جائے. لیکن الخامنئی کا فتویٰ کیا ہے, کہتے ہیں کہ والدین اگر اس دنیا سے چلے جائیں تو والدین کی نمازیں جو قضا شدہ ہیں, روزے جو قضا شدہ ہیں, بڑے بیٹے پر واجب ہیں. نمبر 3 کہتے ہیں کہ حالت ہے یہ مختلف ہے, پسر بزرگ نسبت میں نماز ہے یہ قضا, نماز قضا یہ پدر. کہتے ہیں بڑا بیٹا جو ہے جو باپ کی قضا نمازیں ہیں اس کے لیے مختلف حالات پیش آتے ہیں. سب سے پہلے وہ جانتا ہے کہ باپ کی نمازیں قضا تھیں, ایک. دوسرے نمبر پر اسے شک تھا کہ باپ کی نمازیں قضا ہیں یا نہیں. 2. 3 جانتا ہے کہ نمازیں اس کی قضا نہیں ہے. مثلا فرض کریں, دیکھیے اب صورت مسئلے کو دیکھیے, یعنی یہ شخص مطمئن ہے کہ باپ کی نمازیں قضا نہیں ہیں, تو ظاہر ہے اس پر کوئی چیز واجب بھی نہیں ہوگی. جی. وہ جانتا ہے کہ نمازیں قضا ہیں میرے باپ کی, ٹھیک ہے. اس صورت میں جو اقسام ہے اس کو ذہن میں رکھیے. خود جانتا ہے کہ باپ کی نمازیں قضا ہیں, لیکن ان کی تعداد کو جانتا ہے یا نہیں جانتا. کہتے ہیں اگر قضا نمازوں کو جانتا ہو اور اس کی تعداد کو بھی جانتا ہو تو ظاہر ہے جتنی تعداد جانتا ہے وہ قضا کرنا ضروری ہے اس کے لیے. اور تعداد یعنی یہ جانتا ہے کہ اصل نماز قضا ہے لیکن تعداد کو نہیں جانتا. کہتے ہیں اگر مقدار کم تر بجاورد کافی, اگر کم بھی پڑھی گئی اصل جو جتنی قضا تھی اس سے اگر کم بھی پڑھے تو مشکل نہیں ہے. نمبر 3 شک ہے اس کو کہ آیا کہ خودش بجاورد ہے نا باپ نے نمازیں پڑھی بھی ہیں یا نہیں پڑھی. کہتے ہیں بنا پر احتیاط واجب باید قضا کنے. ٹھیک ہے, بس یہ تھوڑی ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر باپ جو اس دنیا سے جاتا ہے بیٹے کو علم ہوتا ہے کہ باپ کی نمازیں قضا ہیں اور تعداد کو بھی جانتا ہے تو اس صورت میں جتنی نمازیں قضا ہے وہی پڑھنی پڑے گی. تعداد کو نہیں جانتا, تھوڑی سی مقدار بھی اگر بجا لائے تو کافی ہے. 3 شک ہے اسے کہ
خود اس نے بجا لائی ہیں یہ عبادات یا نہیں، تو احتیاط واجب کی بنا پر بیٹے کو چاہیے کہ قضا کرے. یہ تھی صورت علم کی، وہ جانتا ہے اس کی مختلف شقوق اقسام. دوسری صورت کہ شک ہے کہ آیا قضا بھی تھی یا نہیں تھی، قضا بھی تھی یا نہیں تھی، تو اس صورت میں اس پر کوئی بھی چیز واجب نہیں. جانتا ہے کہ پدر کی باپ کی کوئی نماز قضا ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی کوئی چیز واجب نہیں. یہ مسائل تھے جیم میں 3 نمبر پر جو انہوں نے بیان کیے. 3 صورتیں بنائی. جانتا ہے کہ قضا نمازیں واجب ہیں، پھر اس کی اقسام بنتی ہیں. جانتا ہے کہ کوئی بھی نماز قضا نہیں ہے، اس کا حکم بھی واضح ہے کہ کوئی چیز نہیں ہے اس پر واجب. اور شک ہے اسے کہ نمازیں قضا ہیں باپ کی یا نہیں ہیں. یہ 3 صورتیں بنائی. اور پہلی صورت جو جانتا ہے، پھر اس میں اس نے 3 اقسام ذکر کی ہیں. اور دوسری صورت میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ چونکہ شک ہے تو کوئی بھی چیز نہیں ہے. جب نہیں جانتا ہے کہ کوئی چیز نہیں ہے تو وہاں بھی کوئی چیز نہیں ہے اس پر واجب. 4 نمبر پر کہتے ہیں اگر بیٹا نماز پڑھنا چاہتا ہے باپ کی یا ماں کی تو وہ کیسے پڑھے؟ تو کہتے ہیں اپنے وظیفے پر عمل کرے جس طرح خود پڑھ رہا ہے. مثلا فرض کریں وہ نماز قضاء صبح اور مغرب اور عشاء پڑھنا چاہتا ہے. کون سی نماز؟ نماز صبح مغرب اور عشاء کی قضا لانا چاہتا ہے، بجا لانا چاہتا ہے. باپ کی جو قضا ہو چکی تھی تو اب کیسے پڑھے گا؟ یعنی نماز صبح کو جہراتن پڑھے گا، بلند آواز سے پڑھے گا. نماز عصر کو اور مغرب کو آہستہ سے پڑھے گا. نماز ظہر اور عصر کو آہستہ سے پڑھے گا. نماز مغرب کو بلند آواز سے پڑھے گا. نماز عشاء کو بلند آواز سے پڑھے گا. 5 نمبر میں کہتے ہیں کہ اگر اچھا ماں کی نمازیں اگر پڑھنا چاہتا ہے، واجب نہیں ہے بنا پر فتوی امام، لیکن بنا پر فتوی رہبر واجب ہے بڑے بیٹے پر کہ ماں کی نمازیں بھی قضا اور روزے جو قضا ہیں وہ بجا لائے. کہتے ہیں کہ ماں کی اگر نمازیں پڑھنا چاہتا ہے قضا، تو چونکہ عورت کے لیے جو احکام تھے کہ کہاں اس کے لیے جہرتن پڑھنا ہے، کہاں اس کے لیے اخفاتن پڑھنا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ اپنے وظیفے کے عمل کر جس طرح یہ پڑھ رہا ہے یہ نماز اسی طرح پڑھے. تو اگر یہ نماز ظہر کی قضا پڑھ رہا ہے، اگرچہ ماں کی قضا ہے لیکن اس کو چاہیے کہ آہستہ سے پڑھے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھے گا صرف. ٹھیک. صبح کی نماز قضا ماں کی پڑھ رہا ہے تو بھی اسے چاہیے کہ بلند آواز سے پڑھے گا. مغرب اور عشاء کی نماز پہلی رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی اسے چاہیے کہ بلند آواز سے پڑھے گا. نماز عصر پڑھ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ نماز عصر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سوائے باقی جو ہیں وہ اخفاتن پڑھیں گے. تو 5 نمبر میں کہتے ہیں کہ اگر بڑا بیٹا جو ہے پیش اذان کے نماز و روزے پدر قضا کند از دنیا برود. نماز اور روزہ جو باپ کا ہے واجب اس پر، بڑا بیٹا قضا کرنے سے پہلے اس دنیا سے چلا جائے. کہتا ہے کہ دوسرا جو بیٹا ہے اس پر ضروری ہے یا نہیں. اگر پسر بزرگ پیش اذان کے نماز و روزے پدر قضا کند از دنیا برود، دوسرے بیٹے پر کوئی چیز واجب نہیں ہے. لیکن اگر پہلا بیٹا پیش از پدر از دنیا رفته باشد نمازهای قضای پدر بر پسر دوم او واجب است. فرض کریں کہ 2 بیٹے ہیں، ایک شخص کے 2 بیٹے ہیں، وہ 2 بیٹے ہیں اس میں سے ایک بیٹا باپ کے چلے جانے سے پہلے اس دنیا سے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ولی اگر پسر اول پیش از پدر باپ کے چلے جانے سے پہلے اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ظاہر اب بڑا بیٹا یہی ہے نا، تو اس کے لیے ضروری ہے بتعبیر دیگر دوسرے لفظوں میں
پسری که هنگام مرگ پدر از سایر پسرها بزرگتر است یا تنها فرزند پسر میت است باید قضای نماز و روزهای پدر را بجا. اس کا مقصد یہ کہ فوت پدر کے وقت، بیٹے کے باپ کے فوت کے وقت جو بڑا بیٹا ہے وہی معیار ہے ہمارا. خو ممکن ہے حقیقت میں یہ بڑا نہ ہو، اس سے پہلے بھی کہ اس کا بھائی تھا، 2-3 بھائی تھے جو اس دنیا سے چلے گئے. تو اس صورت میں اس پر ضروری ہے کہ نماز قضا باپ کی واجب، اور روزے بھی واجب ہیں قضا کرنا، خود پڑھے یا دوسروں کو بنوانے اجارہ نماز دیں. اب یہاں نماز جماعت کے کچھ مسائل ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو کیونکہ تھوڑے سے تفصیلی ہیں اور یہ بس فصل بھی ختم نہیں ہوگی، انشاءاللہ ہم ان کو بعد میں پڑھیں گے اور اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین.